عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امتیازات سے نوازا تھا ان میں سے ایک امتیاز جوامع الکلم کا عطا ہونا ہے۔ امتیاز سے مراد کہ وہ چیزیں، وہ خصوصیات جو آپ کو باقی انبیاء سے الگ کرتی ہیں، اور جوامع الکلم سے مراد کہ آپ گفتگو جو فرماتے تھے اس میں الفاظ انتہائی کم ہوتے تھے اور معانی اس میں بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے، کہ تھوڑے الفاظ لیکن ایسے جامع ہوتے تھے کہ ان میں معانی کے اور مفہوم کے اس میں سمندر پوشیدہ ہوتے تھے۔ آپ کی کچھ احادیث تو بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان چند احادیث کو ہی لے لیا جائے تو پورے کا پورا دین ان احادیث میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے کوششیں کی، ان احادیث کو کم سے کم تعداد میں جمع کرنے کی کوشش کی، جن میں سے ایک امام نووی کی 40 ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میں تقریباً یہ 40 سے کچھ زیادہ احادیث ہیں، لیکن یہ وہ احادیث ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور امام صاحب کا اور باقی علماء کا بھی کہنا ہے کہ ان احادیث پر پورے دین کا مدار ہے۔ اگر کوئی شخص ان احادیث کو ہی سمجھ لینا تو وہ سارے دین کو سمجھ لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ باقی احادیث جو ہیں وہ زائد ہیں یا بے وقت ہیں یا بے حیثیت ہیں، اصل میں جو باقی احادیث آتی ہیں نا وہ انہی کے تحت آ جاتی ہیں، تو وہ ان کی تفسیر میں ہے، ان کے مفہوم میں ہے، یا ان کے ہم معنی ہی ہوتی ہے۔ ان احادیث میں ایک حدیث حضرت ابو ذر اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ حدیث صرف 3 جملے ہیں، صرف 3 جملے ہیں، لیکن اتنی جامع احادیث، اتنی جامع حدیث ہے، اور یہ 3 جملے جو ہیں اتنے جامع ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر لے۔ کہ اتق اللہ، پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سب سے پہلا جملہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یعنی تقوی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان یجعل العبد بینہ وبین ما یخافہ وقایۃ، کہ انسان اپنے درمیان اور جس چیز سے ڈرتا ہو اس کے درمیان کوئی چیز رکھ لے، اس کے درمیان کوئی آڑ رکھے کہ یہ چیز مجھے نقصان نہ دے سکے۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے کہ ان یجعل بینہ وبین ما یخشاہ من ربہ من غضبہ وسخطہ وقایۃ تقیہ من ذلک وَهُوَ فِعْلُ طَاعَاتِهِ وَاجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ۔ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان
اور اپنے رب کے درمیان ایسے عمل رکھے، ایسے عمل کرے کہ جس سے وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بجا لانے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اور بعض دفعہ اس میں وہ اعمال بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو کرنے ضروری نہیں ہوتے لیکن ان کے کرنے سے اجر ملتا ہے، جیسے نوافل ہیں، استحبابات جتنے ہیں وہ تمام کے تمام۔ اور اسی طرح ان اعمال سے بھی بچنا کہ جن کے کرنے پر گناہ تو نہیں ہے لیکن اگر انسان ان کو چھوڑ دے تو بہتر ہے، اس پہ اجر ملے گا، تو وہ مکروہات ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا انسان اس سے رک جائے، یہ اصل میں تقویٰ ہے، یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ اور یہ جو تقویٰ ہے یہی اللہ کی وصیت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ قرآن کریم تقویٰ کے احکامات سے بھرا ہوا ہے، اور تقویٰ اور اس پر ملنے والا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا فائدہ، قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں اس سے۔ سب سے زیادہ توحید کے بعد اللہ نے تقویٰ کا ہی حکم دیا ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے رب سے خوف کھائے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ترین جو کسی کی نصیحت ہوتی ہے اسے وصیت کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنی وصیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اے لوگوں ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کو بھی یہی وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تم کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی یہی تھی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ وَأَذَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُعِذَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایسی گہری نصیحت کی اور اس کے ان الفاظ میں ایسا درد تھا اور ایسی تڑپ تھی اور ان الفاظ کے اندر ایسی اثر پذیری تھی کہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے بھر گئی، آنکھیں بہنے لگیں اور دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر گئے۔ کأنها موعظة مودع، اور یہی لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے ہیں اور آپ ہمیں اپنے آخری الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ بھی دی کہ یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ جاتے جاتے کوئی آخری باتیں کرتا ہے، تو ہمیں تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، تو فَأَوْصِنَا، ہمیں کوئی نصیحت بھی کر دیجیے کہ ہم کوئی ایسی بات کہ جس پر ساری زندگی عمل پیرا رہے اور اس پہ چلتے رہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کا رد نہیں کیا کہ یہ جانے والے کی آخری باتیں ہیں، آپ نے اس کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ، کہ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کا، کہ بس اللہ سے ڈر جاؤ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، اور اپنے جو حکمران ہیں، اپنے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا۔ دیکھیں کہ جو شخص اللہ سے ڈر جائے گا تو
اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا. اور خاص طور پر یہ الفاظ آپ کا فرما دینا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی تم ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. تو یہ جہاں جو ہے کہ انسان مسجد میں ہو، وہ گھر میں ہو، اپنے معاملات کے ساتھ ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنی تنہائی میں ہو، یا لوگوں کے اندر ہو، وہ کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی امانت والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو، وہ کسی کے ساتھ لین دین کر رہا ہو، وہ کسی کے ساتھ عہد کر رہا ہو، جہاں بھی ہو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی جس جگہ کوئی بھی، وہ گھر سے لے کے انسان کی قبر تک کا کوئی بھی مقام ہے، وہ بازار ہے، وہ اس کی پڑھائی کی جگہ ہے، وہ اس کی تدریس کی جگہ ہے، وہ اس کی ملازمت کی جگہ ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ معاملات ہیں. بس اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو یہ چیز سامنے رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تم منہ سے بولتے ہو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا. کوئی عمل جو تم کرتے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا. دل کی نیت یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، نظروں کی چوری کو بھی جانتا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو. یہ سب سے پہلی آپ کی نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو تو وہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دے گی. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرنے کا حق ہے، جو اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو کیا کوئی شخص اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جب لوگ یہ آیت اتری لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ کون ہے جو تیرے ڈرنے کا حق ادا کر سکے. اگر اللہ کے ڈرنے کا حق ادا کوئی کر سکے تو وہ اس دنیا میں خوف کے باعث ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہے. کون ہے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نرمی فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ اتقوا اللہ ما استطعتم فاتقوا اللہ ما استطعتم، لوگوں اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اور جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. مطلب یہ کہ انسان ہے، غلطی اس سے ہوتی ہے، کوتاہی اس سے ہوتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی اپنی شہوت کے سے مجبور ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے اس پہ غصہ غالب آ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو جس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے تقویٰ جو ہے اس سے پھر جو ہے کئی دفعہ اس میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی ہو جاتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاں وہ لکھا جاتا ہے. تو پھر جب گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں اور تقوی کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اگلی نصیحت ہے کہ وہ اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیکی کرو. تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک انسان آیا اور آ کے اس نے کہا جی میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے بتائیے میری کیا سزا ہے.
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح میرا معاملہ ہوا، بدکاری نہیں کی لیکن ہر طرح کا گناہ اس کے ساتھ کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ خاموش رہے۔ تو پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، اور اس وحی میں اللہ رب العزت نے ایک قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کہ دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی تنہائیوں میں نمازیں پڑھو۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ یہ نصیحت والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن یہ بھی کہ یہ آیت اس شخص کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رخصت اس کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری امت کے لیے ہے، کہ جس سے بھی کوئی گناہ ہو جائے، کتنے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے، لوگ آپ کے پاس بڑی بڑی چیزیں لے کے آئے، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرے بچنے کا کوئی سبب نہیں رہا۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں ہم نے آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ کسی سے آپ نے پوچھا ہل لک من ام، تیری ماں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ خالہ ہے؟ ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ احسان کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بہت فحش کام ہو جائے یا پھر وہ بھول جائیں، فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر لیں، ذَكَرُوا اللَّهَ تو پھر ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی کیا اللہ کی یاد آتی ہے؟ وہ اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غصے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، وہ دنیا میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہلاکت سے ڈرتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فاستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کرتا ہے پھر اس پہ وہ اصرار نہیں کرتا، بلکہ فوری طور پہ جو جیسا کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تذکروا جب شیطان ان پر اپنا داغ لگا جاتا ہے تو ان کو فوری طور پر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر والذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون کہ شیطان اپنا داغ لگا جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد ان کو فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے اور ایسی امت کو لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، لیکن کوتاہی کر کے گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر نیکیاں کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا اور تیسری نصیحت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔
नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे सबसे अच्छे सलूक का मुस्तहक कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा, आपने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा, इसके बाद आपने फरमाया तेरा बाप। सबसे अच्छे अखलाक के मुस्तहक जो है वो इंसान के वालिदैन हैं। अपने वालिदैन के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। जिंदा हैं तो उनको राज़ी करें, उनको खुश रखें, उनकी अताअत गुजारी करें, उनकी फरमा बरदारी करें, उनकी खिदमत करें, और अगर फौत हो गए हैं उनकी तरफ से सदकात व खैरात करें। अल्लाह तौफीक दे हज और उम्रा करें। उनके दोस्तों के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें और उनके लिए दुआ करें। हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके बाद अपने बहन भाई जो सगे हैं उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। अपनी बीवी के साथ, बीवी अपने खामद के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, भतीजों भांजों भतीजियों भांजियों के साथ, अपनी फुफियों खालाओं और मामुओं और जो है वो चचाओं के साथ, इन सब लोगों के साथ, और फिर अपने हमसायों के साथ, आइज़ा व अकारब के साथ, अपने जो काम करने वाले साथी हैं उनके साथ, ये सब के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, ये एक मोमिन का शेवा है। ये जो है ये इंसान के सबसे भारी अमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्क़लुल आमाल के आमाल में, मीज़ान हसनात में सबसे भारी नेकियां जो है वो अच्छा अखलाक है। सबसे जिनका वजन ज़्यादा होगा वो अच्छा अखलाक है। ये तीन नसीहतें, इन तीन नसीहतों को याद रखें कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी हो अल्लाह से डरो। व अतबि इस्सय्यअतल हसना, और नेकी गुनाह हो जाए तो इसको नेकी के साथ बदल दो। व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। हज़रात गिरामी, ये जामे तरीन हदीस आपने सुनी, उसका पहला टुकड़ा है कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी हो तुम अल्लाह से डरो। तो ये रमज़ानुल मुबारक में हम इस पर अमल किस तरह कर सकते हैं? और अगर देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक के भी वही दुरूस और असबाब है जो इस हदीस में बयान हुए हैं। मसलन पहली चीज़ है कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी हो तुम अल्लाह से डरो। तो उधर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ करते हुए क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और तकवा यानी ये मामला जो है ये बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। तकवा जो है हमने बयान किया कि कोई शख्स अपने और अपने अल्लाह के दरमियान ऐसे आमाल रखे कि जिन आमाल से जो है वो अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह की नाराज़गी, उसके गुस्से और उसके अजाब से, उसकी जहन्नम से बच सके। ये रोज़ा जो है ऐसी इबादत है कि ये है ही अल्लाह के लिए, कि ये है ही अल्लाह के लिए। और इसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दी है कि कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इब्ने आदम का हर अमल उसके साथ है। तो उसके लिए वो कैसा करता है? स्वाए रोज़े के, वो खालिस मेरे लिए है। फ़इन्नहु ली, वो मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, मैं अल्लाह ही उससे जो है उसका बदला दूंगा। तो ये रोज़ा जो है ये इसका पहला सबक ही तकवा है। इसका पहला सबक ही तकवा है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरो। और रोज़े में अल्लाह से डरने की और अल्लाह का तकवा इख्तियार करने में बड़ी मुआवनत होती है। सबसे पहली बात यह है कि रोज़ा जो है ये ऐसी इबादत होती है कि इसमें रियाकारी नहीं शामिल होती, क्योंकि
अमल जो भी होता है वो इंसान करता हुआ नजर आता है, नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है, रोजा वो हज करता हुआ नजर आता है, ज़कात करता हुआ देता हुआ नजर आता है, जिक्र करता हुआ नजर, लेकिन रोजा रखा हुआ कभी नजर आया? एक बंदा है वो जो है वो लोगों के सामने जो है वो भूख प्यास बर्दाश्त करता है, वो घर में जाके किसी तन्हाई में कोने में जाके खा पी ले तो किसी को पता चलेगा, लेकिन क्यों नहीं खाता पीता? सिर्फ अल्लाह के डर से। तो किस वजह से नहीं खाता पीता? कौन सी चीज उसको रोके है? सिर्फ अल्लाह का डर, कि अपनी तन्हाई में भी वो अल्लाह से डरता है। तो यही तकवा का असल, यही तकवा है असल में, कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, कि तुम लोगों के दरमियान हो, घर में हो, नहाने के लिए वॉशरूम में गए, वाफर पानी है और पूरे जिस्म पर बह रहा है, लेकिन मुंह के अंदर नहीं जाता है। तो इसी यही तकवा है कि इंसान के इर्द गिर्द गुनाह का पूरा माहौल मौजूद हो और हर चीज दस्तयाब हो, इंसान की दस्तरस में हो, लेकिन इंसान अल्लाह से डरते हुए वो बुरा काम ना करे। ये रोजे का पहला सबक है कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, कि जहां भी अल्लाह से डरो। तो रोजेदार जहां भी होता है वो रोजे से ही होता है, वो तन्हाई में और लोगों के सामने। बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं कि इंसान लोगों के सामने कर लेता है लेकिन तन्हाई में नहीं करता, या बहुत सारे काम है जो लोगों के सामने इंसान छोड़ देता है लेकिन तन्हाई में नहीं छोड़ता। लेकिन रोजे में इंसान जो भी अमल करता है और जो भी छोड़ता है वो लोगों के सामने भी करता है, लोगों के सामने भी छोड़ता है और तन्हाई में भी छोड़ देता है, और तन्हाई में भी वो अमल जो अल्लाह का हुक्म है वो करता है। ये रोजे का जो पहला सबक है, अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर। और वैसे भी इसमें बड़ी मुआवनत होती है कि इंसान जब जो है वो खाना पीना छोड़ता है और उसको खाने पीने की फिक्र नहीं होती और बहुत सारी चीज़ों की से सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज़ पे होता है? वो रोजे पे होता है। जब सिर्फ एक इबादत पे फोकस इंसान का हो जाता है और पूरी उसकी तवज्जो उस पे हो जाती है, तो फिर इंसान जो है वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना भी उसके लिए आसान होता है। अब जो दूसरी नसीहत है कि वो अत्बिस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, कि बुराई के बाद नेकी करो वो उसको मिटा देगी। तो ये सबक जो है ये भी रमजान के अंदर मौजूद है, बहुत ज्यादा मौजूद है। मसलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो रोजा रखे अल्लाह पे ईमान रखते हुए नेकी के अजर से उसके पहले गुनाह सारे मिट जाते हैं। यानी जितने पहले गुनाह हुए उसके बाद उसने रोजे रखे तो अल्लाह ताला उस गुनाह को मिटा देता है। मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो रमजान का क़याम करे अल्लाह से नेकी का अजर नेकी की नियत रखते हुए अल्लाह ताला उसके गुनाहों के भी मुआफ़ फरमाता है। मन काम लैलतुल क़द्री ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, लैलतुल क़द्र का क़याम अल्लाह को पसंद आ गया तो इससे पहले गुनाह मिट जाएंगे। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु इलस्सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज जो है वो दरमियान में आने वाले गुनाहों को मिटा देती है। वल जुमातु इलल जुमाती कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना, तो जो एक जुम्मा के बाद दूसरा जुम्मा आता है, जुम्मा इंसान सही तरीके से अदा करे तो अल्लाह उससे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ा जतुनिबल कबाइर, और रमज़ान के बाद जो रमज़ान आता है ये पहले गुनाहों को मिटा देता है जब कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। तो देखें, एक गुनाहों की मुआफ़ी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर होती है और वो है नमाज से, और दूसरी गुनाहों की मुआफ़ी है जो हफ्तावार है वो है जुम्मा से, और तीसरी गुनाहों की मुआफ़ी जो इन सब को घेरे हुए वो सालाना है और वो है रमज़ानुल मुबारक से। तो ये है कि वह अत्बिस्सय्यअतल हसना, कि वह अत्बिस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, कि नेकी गुनाह के बाद
جو ہے وہ نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی۔ سارا سال انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے روزے پورے اخلاص نیت کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی روزے کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان صوم یوم احدکم فلا یسخب فلا یرفث ولا یسخب، جب کسی کا روزہ ہو نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ چیخو پکار کرے، لیکن اگر کوئی لڑنے پہ مارنے پر تل جائے اور اس کو تنگ کرنے پہ آ جائے فإن صابہ احد، کوئی اس کو گالیاں دینا شروع ہو جائے، برا بلا کہنا شروع کر دے، او قاتلہ یا اس سے لڑائی کرنے پہ اتر آئے، فلیقل انی صائم، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کہے بھی میں روزے سے ہوں، اس لیے میں تمہاری گالی کا، تمہاری بدتمیزی کا، تمہاری لڑائی کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ کوئی بندہ ہم پہ چڑھائی کر دے اور ہم اس کا جواب دینے کی استطاعت رکھتے ہوں، لیکن ہم کہیں نہیں بھائی میرا روزہ ہے، ہم پورا جواب اس کو دے کے کہتے ہیں کہ شروع تو نہیں کیتا سیدھا، ہم پھر یہ جواب اس کو دیتے ہیں۔ کیا زندگی میں ہمارا کبھی ایسا موقع آیا؟ کتنے ہم نے روزے رکھے، کتنے رمضان ہمارے آ گئے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور روزہ اور غیر روزہ وہ بھی ایسا ایک ہی طرح کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹی بات، غلط بات، بری حرکات اور سکنات چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب صائم لیس حفظہ من الصیام الا الجوع والعطش، کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے میں صرف بھوک اور پیاس ہی ہوتی ہے، نہ اللہ کا تقویٰ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، صرف بھوک اور پیاس اس کی رہ جاتی ہے اور اس کے روزے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ حَفْظُهُ مِنَ الْقِيَامِ إِلَّا السَّحَرِ، بعض قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف وہ رات کو جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے قیام سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں 3 جملے ہیں اور 3 چیزیں ہیں کہ تینوں کو ہم یاد رکھیں۔ پہلا جملہ اتق اللہ حیثما کنت، یہ رمضان المبارک اصلاح کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اصلاح کریں، اپنے اور رب کے درمیان اصلاح کریں۔ یہ اس جملے میں ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ اپنے معاملات اپنے اور اپنے رب کے درمیان درست کیجئے، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ یہ رمضان کا ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا مقصد ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنے اور اپنے رب کے درمیان اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ دوسرا سبق وہ ہے اتق اللہ حیثما کنت، اور دوسرا سبق جو ہے وہ اتبع السیئۃ الحسنہ، انسان اپنے نفس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے، خود اپنے معاملات جو ہے اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم نہ کرے اور اپنے آپ پر رحم کھائے، اپنے آپ پر ترس کھائے۔ اور یہ کہ وہ کس سے حاصل ہوگا؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ برائی ہو جائے تو اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے نیکی کرے۔ اور تیسرا ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان اپنے معاملات کی اصلاح کرے، اور وہ ہے خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے درمیان معاملات درست ہو جائے۔ جب کسی شخص کے اپنے اللہ کے ساتھ معاملات درست ہو جائے، اپنے ساتھ معاملات درست ہو جائے، لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہو جائے، میرے بھائیوں پھر اور کون سی چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ یہ رمضان کے بڑے اسباق ہیں۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اپنے اور لوگوں کے درمیان اپنے معاملات کی اصلاح کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور تمام نیکیوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، قیام کو، صدقات کو، خیرات کو قبول و منظور فرمائے۔